بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک بات، مجھے ٹاپک دیا گیا، ہمارے اسلم بھائی اللہ جزائے خیر دے، کافی مدت سے ٹاپک پہ بولو کہہ رہے تھے۔ واقعی ان کا حرص، ان کی چاہت اور دین کے لیے خیر خواہی دل سے دعا نکلتی۔ میں اپنے جذبات کی تعبیر کر نہیں سکتا، ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے تمام ساتھیوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کی غرض سے بنایا۔ عبادتوں کی قبولیت کا میزان، عبادتوں کی قبولیت کے میزان میں یہ چیز لازمی رکھی کہ ہر عبادت اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جو بھی عبادت اللہ کی رضامندی کے لیے نہ ہو، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے، بغیر نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جیسے پانی کا ایک کنواں ہے، سوئمنگ پول ہے، جمعہ کا دن ہے، 10 بجے کوئی انسان سوئمنگ پول میں ڈبکی لگاتا ہے، ڈئی مارتا ہے، باہر آتا ہے، تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ نیت نہ ہو۔ اسی طرح ہم نماز کے لیے آتے ہیں، مغرب کی نماز کے لیے ہم آئے، خاص کر بچے، نوجوان جو بھی ہیں، نماز کے لیے ہم آئے، دل میں کوئی نیت نہیں، ارادہ نہیں، بس ایک روٹینی طور پر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہے، آپ ورزش کر رہے ہیں، آپ جم خانے میں ہیں۔ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قبول نہیں ہے، بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور کوئی بھی نیت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہے۔ نیت ہے، ارادہ بھی ہے، اگر وہ نیت خالص نہیں ہے اللہ کے لیے تو نیت بھی بیکار ہے۔ اگر نیت میں ملاوٹ آ جائے اسے دکھاوا بولتے ہیں۔ تو لہذا بغیر کسی نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں، اور نیت اخلاص کے بغیر قبول نہیں۔ اگر عبادت میں نیت ہو، اخلاص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت نہ ہو، وہ بھی قبول نہیں۔ اگر کوئی انسان نیت ہے، اخلاص بھی ہے، محبت ہے، ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھتا ہے، قبول ہے؟ نہیں ہے۔ کہہ رہے مجھے محبت ہے نماز سے، قبول نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، پیروی نہ ہو، اتباع نہ ہو۔ تو لہذا کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں، کوئی نیت اخلاص کے بغیر قبول نہیں۔ کوئی عبادت نیت ہو، اخلاص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بقرعید میں قربانی کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ مرغی کی۔
مچھلی کی, انڈے کی, کس کی؟ بکرے کی. شاباش. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے بعض دیگر جانوروں کو بھی حلال کیا ہے. گھوڑا بڑا قیمتی ہے, بعض عربی نسل کے گھوڑے بہت قیمتی ہوتے ہیں, کروڑوں میں آتا ہے, میں وہ قربانی کروں گا. قبول ہوگی؟ پکا پکا پکا. صحیح کہا آپ نے, قبول نہیں ہوگی. کیونکہ قربانی کے لیے جو جانور شریعت نے رکھے ہیں بہیمۃ الانعام ہیں, جو جانور رکھے ہیں انہی جانوروں کی قربانی قبول ہوگی. تو کسی بھی عبادت کے لیے نیت بھی چاہیے, اخلاص بھی چاہیے, متابعت بھی چاہیے, ضروری ہے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں عبادت کرنا سکھایا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں توحید جیسی نعمت کو بتایا تاکہ ہم اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کو خالص کریں. پھر درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑا آسان کر کے ہمیں بتایا, دین میں کوئی مشقت نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امتیوں کے لیے آسانی کو ڈھونڈا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی طاقت ہے اتنا ہی اللہ آپ کو مکلف کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے پروردگارا, اے رب العالمین, ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں مکلف نہ بنا. یہ ہماری دعا ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی پیاری ہے. انسان کے بس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی شروع کی چند آیتیں پڑھی. یہ آیتیں ہر قسم کے شرک, بت پرستی, قبر پرستی کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے سمجھائیں, آپ توحید کی بات رکھنا چاہیں تو بڑی پیاری آیتیں. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ کی جانب سے جو بڑا ہی طاقتور ہے, بڑی حکمت والا ہے, اس کی جانب سے اتاری گئی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب فاعبد اللہ فاعبد اللہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ہم نے قرآن مجید کو آپ پر اتارا تاکہ آپ اللہ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے, اس کی مرضی کے لیے, اس کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں. الا للہ الدین الخالص. سنو, ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہے. اللہ اکبر. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے. کیا بنا لیے؟ بولیے. اولیاء اللہ بنا لیے. اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پوجا پاٹ کی. پتھر نہیں کہا اللہ نے, ہاں, درخت نہیں کہا اللہ نے, مزار مٹی نہیں کہی اللہ نے. کیا کہا اللہ نے؟ اولیاء بنا لیے. اولیاء بنا لیے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے, اللہ کا ساجدار بنا لیا, کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے یہ ہیں ما نعبدہم, ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم یہ واسطہ مانتے ہیں. یہ پرانا فنڈا ہے, نیا نہیں ہے, پرانا فنڈا ہے. یہ پرانی حجت ہے جو سب لوگ کہتے آ رہے ہیں. صاف اللہ نے کہا جو اولیاء کی عبادت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم واسطہ مانتے ہیں, ان کو وزیر مانتے ہیں, ہماری بات اوپر پہنچا دیں گے, اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کے دو ہتھ کنڈے تھے. جب وہ شرک کرتے تو کہتے تھے
کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو واسطہ مانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کہتے تھے کہ ہم انہیں سفارشی مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں یا پھر سفارشی مانتے ہیں۔ دونوں باتوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ الغرض شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں، اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں، اس کے کاموں میں، یعنی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی عبادتوں میں، ہر قسم کی عبادت میں، اس کے سارے کاموں میں اور اس کے ناموں میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا، یہ توحید کہلاتا ہے، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کاموں میں اگر کسی کو ساجھیدار بنائے، شریک ٹھہرائے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کے اسماء و صفات میں، اس کے ناموں میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں قرآن مجید میں صاف فرما دیا کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور جو شخص شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ شرک دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ شرک اکبر، شرک اصغر۔ اصغر بڑا شرک، چھوٹا شرک، ٹھیک ہے۔ شرک اکبر کا میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے ابھی رکھا تھا۔ اللہ کی عبادتوں میں، اس کے کاموں میں، اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کرنا، یا اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت کائنات کو چلانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے۔ بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ اگر کوئی انسان یہ بولا دیکھیے تارا ادھر سے ادھر آ گیا، آج پکا بارش ہوتی، کئی کو یہ تارے کی وجہ سے، تو غلط۔ اس نے اللہ بارش برسانے والا ہے، اس کا کام کسی اور کی طرف ڈال دیا۔ اتنے دور جانا کو موٹی مثال دیتا ہوں، موٹی مثال دیتا ہوں شرک کی، عام ہماری زبانوں میں۔ کیا تمہیں نہیں رہتے تو آج میرا بچہ مر جاتا تھا؟ بولتے نہیں بولتے؟ اکثر گھروں میں یہ چیز ہے، انہوں تھے کر کو بچا لیے، نہیں تو میرا بچہ چلے جاتا تھا۔ بولتے نہیں بولتے جملہ؟ ساری زبانوں پر ہے یہ۔ بچانے والا کون؟ اور وہاں بھیجا آپ کو بچانے کے لیے، سبب بننے کے لیے کون؟ پھر کریڈٹ کئی کو بھولا کو، اور یہ بات نہیں بولے تو سامنے والی کو بھی سکون نہیں رہتا۔ اور عورتیں بار 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 بولتی، انہوں میرے بچے ایک بچے سو، انہوں میرے بچے ایک بچے سو، انہوں نہیں رہتے تو میرا بچہ چل جاتا تھا۔ یہ جملہ بولتے نہیں بولتے گھروں میں؟ الغرض اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کا قصہ بھی ایسا ہے، جس کی چل گئی نکل گئی، اس کی، جس کا چل گیا چل گیا۔ اگر اللہ نے کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا دے دی، فیمس ہو گیا، سب سے فیمس ڈاکٹر نیچ، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ سو انہوں ڈاکٹر کیا پڑھ کوئیں کی انہوں ہے کہتے انہیں دیکھو ڈاکٹر، اس کے ہاتھ میں چھے بولتے۔ یہ نعوذ باللہ، اسباب کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر ایک مجرد ایک ذریعہ ہے جو آپ کو دوائی کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اسباب کو اصل مالک کی طرف لوٹانا چاہیے۔ الغرض شرک اکبر کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دعا میں، عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ میں تھوڑی دیر میں بچوں سے ایسا کر لیتا ہوں، میں کیوں کہ یہ بچے بھی ہمارا ساتھ دیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، رب مبلغ اوعى من سامع۔ بعض مرتبہ کہنے والے سے زیادہ بچے مغب کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اسی لیے بعض اسٹوڈنٹ ٹیچر سے اچھے نکلتے نہیں نکلتے ہیں، ہاں۔ تو انشاءاللہ یہ سب بچے ہم سے اچھے ہوں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پہلی قسم ہے
دعا میں عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دعا میں کسی کو شریک کرنا، شرک اکبر کی پہلی قسم، میں پوچھ تو لاسٹ میں بولنا، پہلی قسم ہے عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہی اصل ہم سمجھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس یہی شرک پایا جاتا تھا۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین مکہ جب کشتی میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کرتے، کشتی میں بیٹھ کر کے سمندر میں جاتے، کشتی درمیان سمندر میں پہنچتی، درمیان میں ڈر جاتے ہو۔ آپ سفر گئے، کبھی کشتی کا سفر کیے؟ کبھی گئے بوٹنگ کیے؟ چھوٹی موٹی بوٹنگ کیے ہوں گے۔ سمندر میں ایسی کشتی جو مشین سے نہیں چلتی، ہاتھ سے چلتی ہے، ایسی کشتی پر کبھی بیٹھے؟ کبھی بیٹھ کر دیکھو۔ اللہ نے جو منظر کھینچا ہے، مشرکین مکہ جب سمندر میں کشتی پر بیٹھ کر جاتے، کشتی درمیان میں چلی جاتی، چاروں طرف پانی ہے، ڈر جاتے، ڈر کر بولتے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان دو حالتوں میں اپنی اوقات پر آتا ہے۔ اوقات بولتی نہیں ہمیں، اوقات، اپنی اوقات دکھا رہا دیکھیں اگر کو بولتی نہیں، دو حالتوں میں اپنی اوقات پر آتا ہے۔ وہی جملہ میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ۔ کب بتا سکتے ہیں آپ لوگ نوجوان؟ تمہیں نہیں پوچھا، تمہیں نوجوان نہیں، بچے نہیں، خاموش رہو، بتائیں۔ ہاں آپ بیٹھ کے بولے آرام سے۔ ہاں، ڈر گیا تو بہت زیادہ، ہاں ٹھیک ہے، پریشان ہو گیا تو یہ ایک ہے۔ دوسری علماء نہیں، نوجوان بتائیں۔ دو حالتیں ہیں، سنو۔ انسان اپنی اوقات پر کب آتا ہے؟ میں قرآن حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں۔ دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت جب بہت ڈر جائے، پریشان ہو جائے۔ دوسرا بہت خوش ہو جائے، تو بہت زیادہ خوش ہو گیا تو اپنی اوقات پہ آ جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں انہیں۔ میں قرآن حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ انسان جب زیادہ پریشان ہو گیا، چاروں طرف پانی ہے، ڈر گیا، تو اس کی فطرت اس سے پکار اٹھی، فطرت پکار اٹھی، تو اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا مجھے۔ اللہ اکبر۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اللہ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا، اور توحید ہے، توحید پر پیدا کیا ہے۔ نمبر دو، جب خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ جس کی اونٹنی صحرا میں گم ہو گئی، صحرا میں، جنگل میں، ایک جگہ ڈیزرٹ میں اس کی اونٹنی گم ہو گئی، ڈھونڈا ڈھونڈا ملی نہیں، تھک ہار کے جھاڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، لیٹا، اچانک کھولا تو دیکھا اونٹنی سامنے کھڑی ہے۔ کتنی خوشی ہوگی اس کو، کتنی خوشی ہوگی اس کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت خوش ہو گیا، اور اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب کا۔ خوشی میں، اس نے خوشی سے اس کی زبان پلٹ گئی۔ انسان بہت زیادہ خوش ہو تو اپنی اصلیت پر آتا ہے، یا پھر بہت زیادہ پریشان ہو۔ یقیناً عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا، بھاگ گئے وہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو مارنے کا حکم دے دیے تھے۔ تو عکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے، بھاگ کر کے سیدھا سمندر کے ساحل پر پہنچے۔ وہاں ایک کشتی ریڈی کھڑی تھی، ایک کشتی بالکل تیار تھی، بیٹھ گئے اس میں۔ کشتی چلی، سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کیا ہوا؟ طوفان آ گیا، ڈوبنے لگی۔ تو ملاح، ناخدا کیپٹن جو ہوتا ہے چلانے والا، اس نے کہا تم سب مل کر اللہ کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم سب مل کر اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیونکہ اس طوفان سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ ہے۔ وہ بول رہا ہے، وہ کیپٹن بول رہا ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل نے سنا، کہا ارے یہ بات تو محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سمندر میں صرف اللہ بچا سکتا ہے تو سمندر کے باہر بھی صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ میں بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں؟ میں بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں؟ اے اللہ، عکرمہ کہہ رہے ہیں
اے اللہ اگر آج تو نے مجھے یہ طوفان سے بچا لیا تو میں سیدھے جا کر مسلمان ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہوا, اللہ نے نجات دی اور وہ مسلمان ہو گئے جا کر کے. دعا میں شرک, یعنی جب ہم بلاتے ہیں اللہ کو, اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں بلانا, صرف یا اللہ, یا علی, یا غوث, یا حسین, یا دستگیر, یہی شرک اکبر ہے. یہی شرک اکبر ہے. آپ کی زبان پر صرف یا اللہ ہونا چاہیے. جہاں یا حسین یا علی نکلے گا, توبہ نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اس سے معافی نہیں ہے, اس سے معافی نہیں ہے. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. وہ ایک ہی ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو دانستہ نادانستہ ہر طور پر شرک سے بچا کر رکھے, آمین یا رب. شرک اکبر کی دوسری قسم ہے نیت میں, ارادے میں شرک کرنا. پہلی قسم کیا بولا میں؟ عبادت میں, دعا میں شرک کرنا. اب بھی بھول گا نا باتو, ہلو, ہاں یاد رکھو تمہیں, ماشاءاللہ اچھا ہے, بریلینٹ. نمبر 2, نیت میں, ارادے میں شرک کرنا. یعنی انسان ہر عبادت میں ملاوٹ کرے, نیت میں ملاوٹ ہو. مسجد کو پیسہ دے رہا ہے, نیت میں ملاوٹ. لوگ کہیں کہ میں سخی ہوں, مسجد کی خدمت کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہو. عبادتوں میں ملاوٹ. اگر ساری عبادتیں دکھاوے کے لیے ہوں تو یہ نیت میں, ارادے میں شرک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہے گا, دنیا میں ہم اسے دے دیں گے, ذرا بھی بخیلی نہیں کریں گے, لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے. جو دنیا مانگے گا دنیا اسے ضرور ملے گی, پوری ملے گی, بخیلی نہیں کی جائے گی, ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور جو دنیا میں نیکیاں کی ہوں گے اللہ ان سب کو برباد کرے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. دنیا کی نیکیاں اللہ سب ڈیلیٹ کر دے گا, برباد کر دے گا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نیت میں, ارادے میں اگر شرک آ جائے, ایک ایسا سمندر ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے, لے جاتا ہے, ڈبا دیتا ہے سمندر. تیسری قسم ہے اطاعت میں شرک کرنا. اطاعت میں یعنی یہ کیا ہے, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. یہود و نصارہ نے اپنے پادریوں کو, اپنے علماء کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا, اللہ کا ساجدار بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, ترمذی کی روایت ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ہم جب کرسچن تھے ہم نے اپنے پادریوں کو, اپنے علماء کو ہم نے اللہ کا ساجدار نہیں بنایا, شریک نہیں بنایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تب تمہارے علماء حلال کو حرام کرتے, حرام کو حلال کرتے, تم مانتے نہیں تھے؟ بولے ہاں. تو یہی ہے اللہ کی جہاں اطاعت ہونی چاہیے, اللہ کی اطاعت چھوڑ کر تم نے علماء کی اطاعت کر لی. میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہے. کیسے؟ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, حدیث صاف ہے. ہمارے بڑے مولوی صاحب بولے سو بات ہی صحیح, بولتے نہیں بولتے, بڑے مولوی صاحب آسمان سے ٹپکے نہ انہوں بولے سو, استغفر اللہ. یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دنیا کے کسی شخص کی بات نہیں چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, واللہ اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی. اللہ اکبر, انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی. تو اطاعت میں شرک یہ ہے کہ اپنے علماء کی بات کو ماننا, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دینا.
کہ میرے امام نے کہا، فلاں کے عالم نے کہا، میرے فلاں نے کہا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے کہیں گے انا اطعنا کبراءنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہیں گے جہنم میں آپس میں لڑیں گے، بولیں گے یہ ہمارے گرو گھنٹال تھے جن کی ہم نے پیروی کی تھی، آج وہ ہمیں جہنم میں لے گئے، آج وہ ہمیں جہنم میں لے گئے۔ فاضلونا السبیل، یہ کہیں گے پروردگار اسی نے ہمیں بہکایا ہے، اسے ڈبل عذاب دے، اسے ڈبل عذاب دے، ضعفین من العذاب۔ یہ کہیں گے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے وَلْعَنْهُمْ، لعنت بھی بھیج ان کے اوپر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ ایسی جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے علماء کو نیک بنائے، صالح بنائے، تاکہ ہماری صحیح رہنمائی کرے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 4، 3 باتیں میں نے بتائیں، عبادت میں دعا میں شرک کرنا، نیت میں ارادے میں شرک کرنا، نمبر 3 اطاعت میں شرک کرنا، شاباش۔ نمبر 4 محبت میں شرک کرنا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں، موٹی مثال، مزاروں کو جانے والے ایسا تقدس ان کے دل میں ہوتا ہے، مزار والوں کے بارے میں ذرا بھی کچھ ان کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے۔ وہی مسجد کے بارے میں کچھ بھی بول دو آپ، اللہ کی شان میں، اللہ کی وحدانیت پر کچھ بھی آنچ آئے، فرق نہیں پڑتا انہیں، فرق نہیں پڑتا، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ کیسے بولتے ہیں دستگیر نام کیسے پڑا؟ سنا آپ نے کبھی؟ سنا؟ دست بولے تو منہ کھل رہی نا جی تمہیں، دست بولے تو ہاتھ، دست بولے تو ہاتھ، گیر بولے تو تھامنا۔ ہمارے پاس کف گیر ہے معلوم، گھر میں کف گیر معلوم، ہاں، اسی طرح دستگیر ہاتھ پکڑ لینے والے کو اسے دستگیر کہتے ہیں۔ یہ جھوٹے استغفر اللہ اپنے غوث پاک کی شان میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ تھے، کہتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کا پیر پھسل گیا، انہوں ہاتھ پکڑے گئے تھے، تب سے دستگیر پا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ دیکھو آپ غوث پاک کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ کو گرا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کے شریکوں کو ایسا چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے۔ محبت کی علامت ایسی ہے کہ قبروں سے جب لوٹتے ہیں الٹے پیر لوٹتے ہیں، لوٹتے نہیں لوٹتے، الٹے پیر آتے ہیں۔ مزاروں پہ جانے والے کیسا جاتے ہیں؟ ویسے ہی جاتے ہیں جیسا مندر میں جانے والا جاتا۔ سچ بول رہا ہوں میں، وہ دو بھی دیکھے میں، ہندوستان کا ہندوستانیوں میں، انہوں بھی تھالی لگ جاتی، انہوں بھی تھالی لگ جاتی، نہیں لگ جاتی۔ انہوں تھالی میں کیا رکھتے ہیں؟ کم اگربتیاں، ناریل، موز، الگ الگ کا الگ الگ ہے، سانپ رہا تو دودھ رکھ لگ جاتی، برابر۔ انہوں بھی جب جاتی ہیں تو سیم آلموسٹ ایسا ہے، چادر، اگربتی اور بوندی، پھول بھی رکھ لگ جاتے ہیں۔ چلو، انٹری دونوں کی ایک جیسی ہے، آلموسٹ ایک جیسی ہے۔ یہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو ماتھا چوکھٹ چومتے ہیں، مزار والے، مندر میں جانے والا بھی کرتا ہے، جو بھی جیسا کرنا ہے، استغفر اللہ، جیسا بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں، مندر والا بھی چکر کاٹتا ہے، تھالی پجاری کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ انہوں بھی دائیں جانب سے جب داخل ہوتے ہیں تو قدم بوسی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں، کرنے کے بعد جو تھالی ہوتی چادر مزار پہ رکھ دیتے ہیں، تھالی اٹھا کر پجاری کو، مطلب مجاور کو دے ڈالتے ہیں۔ نام کیا ان کا؟ مجاور، مجھے پجاری نکل گا، سو ویسا لگ رہا۔ اب ہوتا کیا ہے، اگربتیاں یہاں بھی جلائی جاتی، وہاں بھی جلائی جاتی ہیں،
बूंदी यहां भी रखी जाती है, नारियल वहां भी फोड़े जाते हैं। जब निकलने का है तो उन्हें भी कुछ या तो झाड़ू से मारता है या फिर वो कुछ करता है। यहां भी गुलाब का इरक छिड़का जाता है। जब लौटते हैं आप वापस तो फिर उन्हें तबर्रुक देता है, वहां प्रसाद देता है। इक्वल है। लौटने वाला मंदिर से घंटी बजाकर उल्टे पैर लौटता है, मजार से लौटने वाला तबर्रुक लेके यूं करके लौटता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये दीन नहीं है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं बताया। दीन ये नहीं है। औलिया अल्लाह वो है जो मस्जिदों में आकर पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, वो है औलिया अल्लाह। वो है जिनके सर अल्लाह के दरबार में पड़े रहते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं। फर्क यही है, शिर्क में तौहीद में फर्क यही है। अल्लाहुल मुस्तान। चलें, शिर्क अकबर की 4 किस्में मैंने आपके सामने बताई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम शिर्क पढ़ते हैं, उम्मन हमें पता नहीं है। बच्चों ने सुना है, मुझे मालूम है कि इंशाल्लाह 100% नहीं किया होगा, लेकिन दोबारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। उसके बाद है शिर्क असगर है, दूसरी किस्म है शिर्क, बोलो जी, हाँ रखो, अय्यो नहीं बोलना। नहीं, ये भी एक चीज है हमारे अंदर, हमारी जबानों पे अय्यप्पा बहुत ज्यादा चढ़को है। ये तमिलनाडु का स्वामी अय्यप्पा जी, हर बात में अय्यो अय्यो बोलते हैं हम लोग। बोलते नहीं बोलते हैं? आइंदा से नहीं बोलना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बच्चों सुनो, अगर आइंदा से किसी ने अय्यो बोले तो 1 रुपया सीधा जब गरीब को देखो, तौबा करना, अल्लाह आइंदा से मैं तेरा नाम लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लूंगा, किसी गैर का नाम नहीं लूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा है, वादा है, वादा। अय्यो नहीं बोलना, अगर बोल दिए तो 1 रुपया जब गरीब को देखो, तौबा करना, अल्लाह मेरी जबान से निकाल कर को। ठीक है? नौजवानों से 10 रुपये आपको देनी है, 10 रुपये। आप नौजवान नहीं, आप बड़े हैं। और बड़ों से 100 रुपये देना शुरू के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में। घर में आदत डालो, 100 रुपये देना आपको, गरीब को सदका करना है। ठीक है? 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गया तो 1000 रुपये देना। क्यों? हम मुवाहिद हैं, गैरों का क्या नाम क्यों ले? क्यों ले अय्यप्पा का नाम? हम शर्म क्यों नहीं आती? हमें शर्म क्यों नहीं आती? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तहिया कर लें कि आइंदा नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शिर्क असगर किसे कहते हैं? हर वो बात जिससे शरीयत ने मना की, शरीयत में उसे कुफ्र कहा गया, शिर्क कहा गया, लेकिन वो शिर्क अकबर के दर्जे तक नहीं पहुंचता। हर वो काम जिसमें शरीयत में मना किया गया, जो इंसान को शिर्क या कुफ्र का नाम उसे दिया गया उस गुनाह को, लेकिन बड़े शिर्क अकबर के दर्जे तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो जरिया है शिर्क अकबर तक जाने का। अल्लाह अकबर, वो जरिया है, एक सबब है शिर्क अकबर तक पहुंचने का। इसे शिर्क अकबर कहते हैं। शिर्क खफी किसे कहते हैं? इंसान के कौल में, इंसान के अमल में, इंसान के अमाल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नादानिस्ता तौर पर, यानी जानबूझ के नहीं, ऐसा ही आ जाती हैं, ऐसे ही आ जाती हैं, उसे इल्म नहीं होता, उसे इल्म नहीं होता। ऐसी कुछ चीजें इंसान के अंदर दाखिल हो जाती हैं और वो शिर्क होती हैं। इसे शिर्क खफी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा, ये इसका नाम लेते हैं, अय्यप्पा का नाम लेते हैं, यो कहते हैं। अलगर्ज इन चीजों से भी बचना चाहिए। शिर्क असगर की 3 किस्में हैं। कितनी है? 3 किस्में शिर्क असगर की। सबसे पहली किस्म शिर्क असगर कौली। शिर्क असगर कौली किसे कहते हैं? जो जबान से सरजद होने वाला शिर्क। ऐसा शिर्क असगर जो जबान से सरजद होता है, इंसान की जबान से निकलता है। मिसाल, गैरुल्लाह की कसम खाना। अगर कोई इंसान गैरुल्लाह की कसम खाता है तो उसने शिर्क किया। कैसे? हमारे मुआशरे में क्या है? अम्मा की कसम, बाबा की कसम, तेरे सर की कसम, उसके सर की कसम, झूठ बोलना है तो उसकी कसम। गलत है ये। अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज नहीं है, जायज नहीं है। तुम्हारे अम्मा की कसम खाओ, नहीं मैं शिर्क नहीं करता। तुम्हारे बाबा की कसम खाओ, मैं शिर्क नहीं करता। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खानी चाहिए। यह है नहीं हमारे मुआशरे में। आज से अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खाना कसम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहलिफू बि आबाइकुम, अपने माँ बाप की कसमें तुम ना खाओ। मन काना हालिफन फल्यहलिफ बिल्लाह, अगर किसी को कसम खानी है तो अल्लाह की कसम खाए। नंबर 2,
بعض لوگ کہتے ہیں جیسے میں نے کہا انہوں چاہے کر کچھ مسجد بن گئی سو بولتے نہیں بولتے انہوں چاہے بول کو مسجد بن گئی نہیں تو کہاں وہ پرانی مسجد رہتی تھی. استغفر اللہ, یہ جملہ شرک اصغر ہے. یہ کہیے اللہ نے چاہا تب یہ مسجد بنی, کریڈٹ اللہ کا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. آپ کی چاہت کیا ہے جی؟ کچھ نہیں ہے. آپ کا ارادہ کچھ نہیں ہے. رب ذوالجلال کا ارادہ ہی ارادہ ہے, اس کی مشیت ہی مشیت ہے. اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا, ایک پتا نہیں ہلتا. تو اللہ کے ارادے کو سب کے ارادوں پر رکھیے, کہیں اللہ نے چاہا تبھی یہ ہوا. ہر قسم کے فضل کو اللہ کی طرف لوٹائیے. نمبر 4, اسی طرح بعض لوگ نام رکھتے ہیں شہنشاہ. شہنشاہ کیا مطلب؟ بادشاہوں کا بادشاہ. یہ شرک اصغر ہے, نام نہیں رکھنا چاہیے, نام نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ. شاباش, اللہ ہے, صرف اللہ ہے, اللہ ہی ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ. لہذا وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. بعض علماء کی تعریف میں انٹروڈکشن میں بعض مرتبہ علامہ, عالموں کے عالم, قاضیوں کے قاضی کہتے ہیں. یہ شرک اصغر ہے. اللہ ہی علام الغیوب ہے, قاضیوں کا قاضی وہ اللہ ہے, فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. لہذا یہ سارے نام شرک اصغر ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی کہا, انہوں نہیں رہتے تو آج میری ٹرین چھوٹ جاتی تھی, انہوں نہیں رہتے تو میرا بچہ چلے جاتا تھا. تو بعض چیزوں کو جو اللہ ہی اس کا مالک ہے, مختار کل ہے, کسی اور کے سپرد کر دینا یہ بھی شرک اصغر ہے. اور یہ عام ہے ہماری زبان میں, یہ عام ہے ہماری زبان میں. کوشش کریں کہ اس کو نکالیں, تبھی پکے موحد بنیں گے. جی ہاں, پکے موحد بننے کے لیے کرنا ہے. اسی طرح سے شرک اصغر دوسری قسم ہے, شرک اصغر فعلی عملی, یعنی انسان اپنے عمل میں شرک کرے. شرک اصغر عملی کی مثالیں میں دیتا ہوں. جیسے بدفعلی لینا, بدشگونی لینا. کیسے؟ ہمارے معاشرے میں ہے, بلی رستہ کاٹ کو چلے گی, بلی چلے گی تو نہیں جاتے, جاتی نہیں جاتے, کیوں؟ برا ہوتا. یہ شرک اصغر ہے. اللہ بلی کو اللہ کی ایک مخلوق ہے, انہیں جانے سے کیا ہوا؟ انہیں بیچاری رستہ اس کا. بلی سے زیادہ برے ہمیں, انہیں تو جانور پام بیچاری. بلی تو ایک جانور ہے, مکلف نہیں ہے. ہم مکلف ہو کے نماز نہیں پڑھتے. اگر بلی کو معلوم ہوتا, بلی کو یہ معلوم ہوتا, اللہ عقل دے کو معلوم ہوتا انہیں فلاں فجر کی نماز پڑھا نہیں, اب انہیں جا رہا ہے, تو بے نمازی جا رہا, میں ادھر سے نہیں جاتی کر جاتی تو. اگر بلی ہمارے سامنے اس اگر کو چلے جاتی تو اللہ مستعان. اللہ اسے بے عقل بنایا, پتہ نہیں کہ تم بے نمازی ہو کہ کیا ہو. ہم انسان زیادہ برے ہیں. دوسری مثال, کسی کے گھر پہ الو بیٹھ گیا تو ہاں کون تم مر جاتی. ہم بچپن میں سنے تھے ایسا, اب بھی ہے, یہ اب بھی ہے. الو اللہ کی ایک مخلوق ہے, جہاں بیٹھا انہیں اڑنے والا, کہاں تو بھی جا کو بیٹھتا. کوا پکارا تو کیا آ جاتا کہتے. ہاں, اور ساس بہو کا گھر میں وہ ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ہنسی آ رہی نوجوانوں کو, کھل کو ہنس رہی. کیا مسئلہ ہے؟ کہیں جانا, ساس یا کوئی بھی ہو, نند جو بھی ہے, باہر نکلنا, کہاں جا رہی؟ ٹوک دلی. دیکھ کب بھی بولتے میں جانے کو, ٹوکنا کو گھر کو ٹوک ڈالتی ہے. بولتے نہیں بولتے یہ سارے شرک اصغر عملی ہے. بدشگونی لینا, بدفعلی لینا. اسی طرح سے ایک بری مصیبت ہے, کسی بیوہ کا یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, شادی کی بات چیت میں آنے نہیں دیتے پام بیچاری کو. ہے نا, یہ ہے نہیں ہے, ہے سب بھی ہے. میں بھی یہاں کا جان خرید میں پیدا ہوا, اس میں بھی سب معلوم ہے. کوئی بیوہ آ گئی تو منحوس سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم کس کو منحوس سمجھو گے؟ جانوروں کو نہیں چھوڑا, پرندوں کو نہیں چھوڑا, خود انسانوں کو تم نے نہیں چھوڑا. یہ سارے باطل عقائد ہیں جو غیروں سے آئے ہوئے ہیں. تو بدشگونی لینا. نمبر 2, یہ بھی مصیبت عام ہے. کون سی؟ ہاتھ دکھانے جانا, کنڈلی دکھانے جانا, ہاتھاں دکھانے جانا, قسمت دکھانے جانا. جاتے نہیں جاتے؟ جاتے, اکثر جاتے ہیں.
بوڑھے خان تمہیں کب جی گئے تھے؟ سب اکثر جاتے گئے تھے. تج بولو جی جتنا معلوم ہے, زیادہ نہیں بولو. جا تجھے آج امی مرچاں دیتی جا. ہاتھ دکھانے جانے والے, ایسٹرولوجر کے پاس جانے والے, جادوگروں کے پاس جانے والے, کنڈلی دکھانے جانے والے, ایسے جو لوگ ہیں انہیں بھی شرک اصغر کے مرتکب ہیں. 3 ٹائپ کے لوگ ہیں مختصر. ایک آدمی وہ جو جادوگر یا ایسٹرولوجر کے پاس جاتا ہے, کاہن کے پاس غیب کی خبریں گھر میں چوری ہو گئی بتانے والے کے پاس جاتا ہے, یا ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا تو حل کرانے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے. اگر ان کے پاس جائے, ان کی باتیں سنے, ان سے پوچھے, ان کی باتیں مان لے, ایسا شخص کافر ہے. کافر ہے, شرک اصغر نہیں, شرک اصغر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین محمد جو نازل کیا گیا اس کا کافر ہوگا کہ اللہ مستعان. دوسرا وہ آدمی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے, جا کر کے ان کی باتیں سنتا ہے لیکن مانتا نہیں, مانتا نہیں. ایسے آدمی کی سزا یہ ہے 40 دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اللہ مستعان. 40 دن انہیں بات مانے نہیں لیکن صرف گیا ہے اس کے پاس. تیسرا وہ آدمی جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے واضح کرے. یہ جائز ہے ایک دائی کے لیے, متقی کے لیے, ایک عالم کے لیے جو ایسے لوگوں کا جھوٹ آگے کرے. شرک اصغر عملی کی ایک مثال جو ہمارے بچے نے دی تھی, تعویذ لٹکانا. آپ نے دی تھی تعویذ لٹکانا. تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. آئیے شرک اصغر کی تیسری قسم. 2 قسمیں میں اب تک بتایا, منہ کھولو نہ کو جی. شرک اصغر کی 3 قسمیں میں نے بتائی, جن میں سے 2 اب تک ذکر کی ہیں. پہلی شرک اصغر قولی جو زبان سے نکلنے والے, جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا, اور غیر اللہ کی قسم کھانا, اور کیا بولا, شہنشاہ بلانا, ہاں اس طرح. دوسری قسم میں نے آپ لوگوں کے سامنے تھے شرک اصغر عملی, جیسے تعویذ لٹکانا, اور درگاہ جانا ذرا اس سے ذرا بڑا اچھا انہیں, بڑا بھائی انہیں. چلو تیسری قسم ہے شرک اصغر قلبی. شرک اصغر قلبی کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ رکھے. اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں, کئی مثالیں. سب سے اہم اس کی مثال ریاکاری ہے. دکھاوے کے لیے کوئی چیز کرنا, دکھاوے کے لیے کوئی چیز کرنا. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے, پڑھواتا ہے تاکہ لوگ اسے یہ کہیں, لوگ, یا کوئی انسان مسجد کا ذمہ دار اس لیے بنتا ہے تاکہ لوگ صدر کہیں, تو یہ ساری ریاکاری ہے. یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. اگر کوئی انسان قرات اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ قاری کہیں, دکھاوا ہے. اگر کوئی انسان اچھے کپڑے داڑھی اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ دیندار ہے, تو دکھاوا ہے. اگر کوئی انسان پہلی صف میں اس لیے آ کر پڑھتا ہے تاکہ لوگ نمازی کہیں, تو دکھاوا ہے. یہ ریاکاری ہے. اس کا تعلق دل سے ہے اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جو اس کا مرتکب ہو وہ منافق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ منافق کہلاتا ہے. آئیے بعض مثالیں میں اس کی دیتا ہوں. حج کو جانے سے پہلے دعوتاں دیتی نہیں دیتی, دیتے ہیں. سب کے ڈکر لگ جاتا, سب کی دعوتاں ڈکر لگ جاتا. آتے وقت حج ہو کے بعد دیکھنا رہتا. میں الحمدللہ 17-18 سال رہا, مجھے پتا ہے. اجی انہوں دعوت دیے نا, ان کو کیا بھی لینی نا. انہوں دعوت دیے نا, ان کو کیا بھی لینی نا. ارے ان کو کیا بھی لینی نا. سب کے لسٹ بنا کے سب کے لسٹ لے رہے. اللہ مستعان. حج کو جانے سے پہلے لوگوں میں عام کروانا, بولنا کہ میں حج کو جا رہا ہوں, 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 یہ دکھاوا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے, کوئی بھی عبادت ہو تو شرک ہے. اب یہاں دکھاوا نہیں تو کیا ہے. اور جب حج کے بعد آتے ہیں تو سارے لوگ ان کے گھر پہ جاتے ہیں, ان کے گھر پہ جاتے ہیں, دعا کرو,
دعا کرو دعا کرو دعا کرو. الغرض نیک آدمی سے دعائیں کروانی چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے آپ کہیں، موقع مل گیا تو کہیں کہ آپ وہاں میرے لیے دعا کریں، سفر میں میرے لیے دعا کریں. الغرض اسی طرح سے بعض لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں. جب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر آپ بولیں گے تو دوسرے سے کیسے بات کریں گے؟ یکسوئی ہونی چاہیے عبادت کے اندر. اسی طرح سے بعض لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یا بعض جو ہے، بعض الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر. بعض لوگ علماء سے خاص کر دوستی کرتے ہیں، یہ کہیں کہ انہوں میرے دوست، انہوں عالم صاحب. میں ٹاپک چاہ رہا ہوں کہ سمجھاؤں، بس آپ سمجھیں، یہی میرا مقصد ہے، سمجھ جائیں. اسی طرح سے چال چلن میں بعض انسان جو ہے نہیں ہوتا، کسی اور کا کوٹ لے کر کے کسی اور کی، کیا بولتے ہیں اوپر پہنتے نا اس کو، کوٹ نہیں جی، اور ایک نام ہے نا، کیا نام ہے، بلیزر. جیسے نیشنل یہ ڈے ہوتا ہے، کلاس کالج ڈے کچھ ہوتا ہے فنکشن، تو کسی اور کی بلیزر پہن کر کے جائے، کیا ہے، یا کسی اور کا جبہ پہن کر کے ایسے ایسے کیوں؟ انٹرنیشنل برانڈ ہے، لے کر آئے. ایسا کہ انسان اپنی چال چلن سے اپنا دکھاوا کرے، اللہ المستعان. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے، بعض مرتبہ ہم گھروں میں مہمان نوازی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں. اصل کریڈٹ کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. عورتیں 3 گھنٹے لگاتی ہیں، 4 گھنٹے لگاتی ہیں پکانے میں. اور جو گھر کے مہمان ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی مہمانوں، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اصل کریڈٹ تو عورتوں کا ہوتا ہے. بیچاری کسی کو دکھانے کے لیے اچھا نہیں بناتی، اچھا بناتی ہے بیچاری. اس کو مقصد نہیں ہے کہ کون آ کر کھائے گا، کون کیا کھائے گا، نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بے لوث خدمات ہے عورتوں کی، بے لوث خدمات ہے عورتوں کی، جو سراہنی چاہیے، جو سراہنی چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں میں. اب مغرب کے بعد درس ہے، عورتیں آ کر بیٹھی ہیں، کام کاج نہیں، عورتوں کے بہت کام کاج ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں پر وہ آئی ہیں. اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے. تو بعض چیزیں ہیں، جو عبادتیں، جو کچھ کام ہیں جن میں عورتیں ہم سے زیادہ سبقت لے جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو نیک بنائے، صالحہ بنائے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسہا، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے پورے روزے رکھ لے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے، اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کر لے، بدلے میں کیا ملے گا؟ 4 کام کرے تو جنت کے 8 دروازے سے وہ داخل ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے عورت کے لیے، بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. قیل لہا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ. اس لیے عورت کو اس لائق بنانا ایک باپ اور ایک ماں کا کام ہوتا ہے. جب کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم اسی طرح جاہلیت کے ماحول میں آ گئے. لڑکی پیدا ہو گئی، پریشان ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کی پرورش کیسے کریں گے، اس کی شادی کیسے کریں گے. ارے لڑکی باپ کی شان ہوتی ہے، باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہوتی ہے. بیٹی کی قدر باپ کو ہوتی ہے، کیونکہ جتنی چاہت بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیوں کا پیار جو ہے کچھ اور ہی ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں دیں، ان کے ناز و نخرے سنبھالے، ان کی نیک تربیت کی، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں، جہنم میں جانے سے روک دیتی ہیں. کن لہو سترا من النار. اللہ اکبر. بیٹیاں بڑی بابرکت ہیں، بڑی بابرکت ہے بیٹیاں. اللہ ہماری بچیوں کے نیک رشتے کروائے. اس لیے جب باپ یا ماں اپنی بیٹی کی شادی کرواتی ہے، تڑپ جاتی ہے
नींद उड़ जाती है कि अपने ससुराल में खुश रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। अफसोस है कि जब शादी करके ले जाते हैं बोलते हैं अपनी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन बेटियों की तरह नहीं रखते। हर मामले में कोसते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल बच्चे ना हुए तो जीना हराम कर देते हैं। बूढ़ियां भी बूढ़े भी, क्या अब तक कोई खबर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई खुशखबरी नहीं? अस्तगफिरुल्लाह। तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के कोख पे चल रही हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं, शर्म नहीं तुम्हें। औलाद देना ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको जब जैसे चाहे देता है, जब चाहे देता है। लिहाजा खबरदार, किसी को औलाद ना होने पर कोसो मत। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में रखा है, तुमसे बेहतर रखा है। तुम्हें क्या पता? तो उसकी देन है। किसी को बेटियां हो गई, 3 बेटियां, 4 बेटियां, तो फिर कमियां निकालने लगती हैं। अल्लाह मुस्तान। अरे कमी सिर्फ औरत में ही है, मर्द में क्यों नहीं है? मर्द में नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अल-वहाब देने वाला जो चाहे देता है। अरे 5 बेटियां, 6 बेटियां, और नेमत है अल्लाह की। घर में हर तरफ फूल, हर तरफ चमन लगेंगे, हर तरफ फूल लगेंगे। जी हां, आखिर बेटे भी बड़े बाबरकत होते हैं। जब वो नेक होते हैं आपके लिए वारिस बनते हैं। आलिम हो तो वारिस बनते हैं, बेटियां आलिमा हो तो आपके लिए वारिसा है, खैर वारिस है वो। बस आपके ऊपर है कि आप कैसे इस बागीचे को सैराब करेंगे, कैसे इसको बड़ा करेंगे। जी हां, अलगर्ज अल्लाह हमें नेक औलाद दे, जो भी औलाद दे अल्लाह उन्हें नेक बनाए। आमीन बोलो, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो शिरक असगर, शिरक अकबर की मैंने जो बातें बताई, अब कुछ बातें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी वक्त हो गया, मुझे दर्स का कहा गया, मैं दर्स इस वजह से सबसे पहले, शिरक असगर कभी कभार शिरक अकबर हो जाता है। शिरक असगर से इंसान दायरे इस्लाम से खारिज, शिरक असगर से इंसान दायरे इस्लाम से बाहर नहीं होता, शिरक अकबर से दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। लेकिन शिरक असगर भी कभी कभार बड़ा बन जाता है, शिरक अकबर हो जाता है। कब? 2-3 सूरतें। पहली सूरत यह है कि अगर वहां पर एतकाद कल्बी भी दाखिल हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान ये समझ ले कि शिफा डॉक्टर के हाथ में है, शिफा डॉक्टर ही दे सकता है। कैसे? बाद में तो एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, तो माँ बाप बच्चे को आईसीयू में लेकर आते हैं, क्या तो भी कर लियो, मेरे बच्चे को बचा लियो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान हमें नहीं भूलते। क्या तो भी कर लियो, मेरे बच्चे को बचा लियो, मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बचा सकती सो। बोलते हैं जुमला, नॉर्मली बोलते हैं। अगर डॉक्टर की ताजीम दिल में दाखिल हो जाए और यह अकीदा हो कि डॉक्टर ही बचा सकता है, यह शिरक अकबर है। शिरक असगर से शिरक अकबर में दाखिल हो जाता है। उसी तरह से कब्रों की ताजीम इतनी ज्यादा हो जाए कि समझ बैठो कि वो चाहे मजार वाले तो ही होगा, कब्र वाले चाहेंगे तो ही होगा, तो ये शिरक असगर से निकलकर शिरक अकबर में दाखिल हो जाता है। नंबर 2, शिरक असगर बार बार हो, तकरार हो। जैसे छोटा गुनाह बार बार हो तो बड़ा हो जाता है, शिरक असगर भी बार बार हो तो शिरक अकबर हो जाता है। अल्लाह मुस्तान। आइए, शिरक अकबर और शिरक असगर को पहचानने के कायदे हैं शरीयत में, नहीं चाहिए, वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं यहां बताऊंगा। शिरक, ये जो रियाकारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शिरक असगर का नाम दिया। रियाकारी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम दिया? शिरक असगर का नाम दिया। महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे ज्यादा जिस बात से तुम पर डरता हूं वो शिरक असगर है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शिरक असगर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो रियाकारी है। रियाकारी से अल्लाह मुझे और आपको बचाए। रियाकारी से क्या तबाहकारियां होती हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले, रियाकारी से इंसान के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। रियाकारी एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की नेकियां वायरस लग जाता है, बर्बाद हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1, नमाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया,
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء. منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں. 10 بار اس کا منہ کھل رہا ہے, 10 بار منہ کھل رہا ہے, کیسی نماز ہے. اب یہ نوجوان کیا ہے, رات 2 بجے تک موبائل گھریا انہیں, رات 2 بجے تک موبائل گھریا. امی بیٹا سو جا, نہیں امی کل میتھمیٹکس کا ایگزام ہے. موبائل میں کون سا ایگزام رہے گا. پورے بچے, یہ لاک ڈاؤن جو آیا, آن لائن کلاس کی مصیبت آئی, ساری پڑھائی موبائل میں اتر گئی, کتاباں سیٹ نہیں ہو گئی. کتاب ایک بچے سے میں نے پوچھا, بیٹا یہ تیرے ساری کتابیں نئی کی نہیں ہے اور سال ختم ہونے جا رہا ہے. بولے کوئی بات نہیں, آج کل سارا اس پہ موجود ہے, اور جب نمبر آتے ہیں تو پورا پتا چلتا ہے. اللہ المستعان. تو رات 1:30-2 بجے تک موبائل گھورتا ہے. جب فجر میں اٹھائے جائے تو 2.5 گھنٹے نیند کے بعد اس کی نماز کیسی رہے گی. یہی ہے منافقین کی نماز. کسالہ یراؤن الناس, باپ کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے, ان کی زبردستی سے آیا ہوا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, نہ رکوع کی تسبیحات ہو رہی ہیں, نہ سجدے کی تسبیحات ہو رہی ہیں. کیا پڑھ رہا ہے نہیں پتا اس کو. اللہ ایسی نماز, اس لیے اللہ نے کہا فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں, نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. اب نوجوانوں سے میں نے بات کہی, سب کاٹ دو یار, بزرگوں سے, عورتوں سے. بزرگ ہمارے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. پورا حساب کتاب جو ہے بزنس کا نماز میں چلتا رہتا, پورا مائنڈ سیٹ ہے. رکوع سجدہ عادت سی ہو گئی ہے. امام صاحب 40 سال سے پڑھا رہے ہیں, عادت ہے, جاری آ رہی. سچ بول رہا ہوں میں, کیونکہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, رونا نہیں آ رہا کسی کو. آ رہے امام صاحب کو بھی نہیں آ رہا, سننے والوں کو بھی نہیں آ رہا, کیونکہ نہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے, نہ اللہ کا ڈر دل میں ہے کہ جو سمجھ میں آئے. نہیں ہے. مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دل کانپ جاتے ہیں, ان کے دل کانپ جاتے ہیں. کتنا اچھا قرآن پڑھے, ہمارے دل کانپتے نہیں ہیں, نہیں سمجھ میں آتا, نہیں سمجھ میں آتا قرآن. ہمیں انگلش میں چاہیے, کنڑا میں چاہیے, اردو میں چاہیے ہمیں قرآن. اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جنہوں نے سنا قرآن مسلمان ہو گئے. پہاڑوں پہ اگر اتارا جاتا تو پہاڑ کانپ جاتے. اللہ نے کہا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ہم مومن کہتے ہیں, واحد کہتے ہیں, کیوں قرآن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا؟ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. نوجوانوں سے پوچھو واٹس ایپ کے کتنے میسج تم دیکھتے ہو دن میں, کتنے میسج؟ کم سے کم ایک نوجوان 200 میسج روزانہ دیکھتا ہے. یوٹیوب کتنا دیکھتے ہو, فیس بک کتنا دیکھتے ہو, ٹویٹر میں کتنا تم گھسے رہتے ہو, انسٹاگرام کیا کچھ لے لو. اور ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ کون سا اخبار تم کس دن نہیں پڑھتے ہو. پورا اخبار پڑھتے ہو دن میں. میرا سوال یہ ہے میرے پیارے, قرآن تم کب پڑھتے ہو؟ تمہاری زندگی میں قرآن مجید کے 4 صفحے پڑھنے کا وقت ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے تمہارے پاس. 800,000 میسج تم ضرور دیکھو گے, لیکن قرآن کلام اللہ کبھی نہیں کھولو گے. تم ایسے ہی مر جاؤ گے تو کیا حساب دو گے اللہ کے پاس؟ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں نہیں آتا. ہمیں اللہ کے لیے قرآن پڑھاؤ قرآن, سمجھ کر پڑھو قرآن, سمجھ کر پڑھو. یہ قرآن تمہیں آگ میں جانے سے بچائے گا, جہنم سے بچائے گا. یہ
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے، آمین۔ نمازیں باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ نمازوں میں ریاکاری اگر داخل ہو جائے تو باطل ہیں، صدقات و خیرات زکوٰۃ باطل ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ آدمی جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ کرتا ہے۔ یہ ہم کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، کرتے ہیں ہم۔ کسی کے گھر راشن ڈال دیا تو بھی بول دیتے ہیں، مسجد کے لیے چندہ ڈالا تو بھی جا کے بولتے ہیں بیوی کو، اور اگر بڑی نوٹ ڈالی تو دکھا کے ڈالتے ہیں ہم۔ یہی ریاکاری ہے۔ اگر کسی دن الیکٹرک بل مسجد کی بھر دی تو مسجد میں کھڑے ہو کر ناٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ مسجد کا سب کچھ خرچہ وہ سنبھال رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ریاکاری ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں خیرات بھی کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، اس ہاتھ سے خرچ کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے، ورنہ یہ تمہارا خرچ کرنا بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ بہت کم ہیں ایسے لوگ، بہت کم ہیں جو رشتہ داروں میں خیر کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ریاکاری کا دروازہ اتنا زیادہ بڑا ہے، اللہ بچائے، اللہ رحم فرمائے۔ اسی طرح سے عالم کا علم، قاری کی قرات ضائع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے وہ عالم بھی ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہا کرتا تھا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ کہے گا اللہ کہ تو نے قرآن یاد کیا؟ جی ہاں میں نے یاد کیا۔ کیا کیا؟ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو پڑھایا، سنایا، نماز پڑھایا۔ اللہ کہے گا تو نے سب اس لیے کیا تاکہ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، قاری کہیں۔ کہا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، آمین۔ جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم سب علماء اس کیمرے کے ہو گئے، اس کیمرے کے ہو گئے، ہم ہر چیز دکھاوے کی ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ کیمرے، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، چکنی چپڑی باتیں ہی سنتی ہے سب۔ آپ جتنا چیخ چلا کر بولیں گے، جتنا چکنی چپڑی بولیں گے، اللہ کے لیے بولنے والا بنا ہے اللہ۔ اسی طرح سے مجاہد کا جہاد، جو آدمی جہاد کرتا ہے اگر دکھاوے کے لیے جہاد کرے تو اس کے اللہ کے راہ میں لڑی ہوئی کوششیں ساری برباد ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک آدمی بڑی دلیری سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑ رہا تھا، بڑا بہادر تھا، جو بھی سامنے آتا اسے مار کر رکھ دیتا تھا، کافروں کو تہس نہس کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو جنتی ہے، لوگوں نے کہا یہ تو جنتی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اللہ کہا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنا دلیری سے لڑنے والا، اتنے کافروں کو مارنے والا وہ کیسے جہنمی ہوگا؟ شام ہوئی، لوگوں نے اس کو نہیں پایا، سمجھے کہ وہ شہید ہو گیا، نہیں، زخموں سے بےتاب، زخموں سے چور چور ہو گیا تھا وہ، اور رات ہوئی، اپنے زخم برداشت نہ کیا تو اپنے آپ کو مار لیا۔ اللہ المستعان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔
اس نے دکھاوے کے لیے لڑا تھا، سبحان اللہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا جملہ کہا، بہت پیارا جملہ، اللہ اس دین کی مدد کبھی کسی کافر اور کسی فاجر سے بھی کر دیتا ہے. اس دین کی مدد کسی غیر مومن سے بھی اللہ کر دیتا ہے. اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا، ضرور کرے گا، اس کا دین ہے، وہ حمایت کرے گا. جی ہاں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے پناہ دی، چچا نے تربیت کی. اللہ کیسے کس لوگوں سے اللہ کے دین کی مدد لے لے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح سے سخیوں کی سخاوت ضائع ہو جائے گی، ریاکاری سے سخیوں کی سخاوت برباد ہو جائے گی. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پچھلوں کو اگلوں کو سب جمع کریں گے، آواز لگائی جائے گی، سنو، جس نے بھی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کی ہو، اگر کسی نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہے تو اپنا ثواب اسی سے لے لے جا کر، اللہ کے پاس اسے کچھ نہیں ملے گا. اللہ مستعان. کس کے پاس جائیں گے ہم؟ اگر نماز دکھاوے کے لیے کی ہیں، صدقات دکھاوے کے لیے کی ہیں، نیکیاں دکھاوے کے لیے کی ہیں، تو کس کے پاس جا کر مانگیں گے؟ نادا منادن، آواز لگائی جائے گی، جس نے جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے اس کے پاس جائے، اس سے مانگے، اس سے مانگے. اللہ کے پاس اسے کچھ نہیں ملنے والا. اللہ المستعان. الغرض، ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اگر نیتوں میں خلل آ جائے، ریاکاری آ جائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، اگر کوئی اس میں ڈوب جاتا ہے تو بچ نہیں پاتا، بہت کم وہاں سے بچتا ہے. ریاکاری، دکھاوا ایسی مصیبت ہے، ایسا وائرس ہے، کسی کے اندر آ جائے تو اس سے بچ نہیں سکتا وہ. اللہ بچائے، بس اللہ محفوظ رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے. ریاکاری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں، ہر عبادت میں. اور ہر عبادت کے شروع سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ریاکاری سے بچا سکتی ہے. نماز کو آ رہے ہیں، نیت کی اصلاح کر لو. علم سیکھنے آ رہے ہیں، نیت کی اصلاح کر لو. اے اللہ میں تیری خاطر جا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری خاطر نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں تیری خاطر کر رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میری ساری عبادتیں نیک بنا دے. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، یہ ساری عبادتیں تیری رضا کے لیے خالص فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِّنْهَا شَيْئًا، ان عبادتوں میں سے ذرہ برابر بھی کسی کو مت دے، یہ صرف تیرے لیے ہیں. سبحان اللہ. نیتوں کی اصلاح سے ریاکاری دور ہو جاتی ہے، اور نیتوں کی اصلاح بار بار ضرورت ہوتی ہے، بار بار ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جب تم کلاس کو آتے ہو روزانہ اپنی نیت کی اصلاح کر کے آؤ. کہ تم علم سیکھ رہے ہو، اپنی نیت کی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیت میں ریاکاری آ جائے اور ساری نیکیاں برباد ہو جائے. اللہ المستعان. سارا سیکھنا برباد ہو جائے. اگر ریاکاری داخل ہو گئی تو برکت اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی. اگر آپ اپنی بچی کو مدرسے میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ عالمہ ہو، نیک ہو، اور رشتے آئیں کہ عالمہ کا رشتہ ہے بول کر آئیں، یاد رکھو برکت نہیں رہے گی، برکت نہیں رہے گی. آپ اس لیے بناؤ کہ دیندار بنے تاکہ اس کی آخرت سنورے، خود نیک ہو، لوگوں کو سدھارے، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. نمبر 2، ایک اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. نمبر 2، ہمیشہ ریاکاری سے پناہ مانگیں، پناہ مانگیں. پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں جانتے بوجھتے شرک کروں، جانتے بوجھتے شرک کروں، اور میں توبہ کرتا ہوں
کہ نادانی میں بھی مجھ سے کوئی شرک ہو جائے تو اللہ تو معاف فرما۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ الغرض ریاکاری یہ بہت بڑا باب ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان جب اللہ سے ڈرے گا تو ریاکاری اس کے دل سے نکل جائے گی۔ جتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، ریاکاری اتنی باہر ہوتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شرک اکبر، شرک اصغر سے بچائے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک کہ ہماری سانسیں چلیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں، ان کی پیروی میں چلیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلیں، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا جنازہ نکلے، اور ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اے اللہ جب ہم قبر میں داخل ہوں تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جب قیامت کے دن اکٹھا فرما تو روز محشر کی تکلیفوں سے، رسوائی سے ہمیں بچا لے، ہمارا حساب آسان فرما۔ اے اللہ جب حوض کوثر کا موقع آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں سیراب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنا۔ جب پل صراط کا موقع آئے اے اللہ وہاں ہمارے اوپر آسانی فرما، اور اس راہ کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تو جنت میں داخل فرما تو بغیر حساب و عذاب کے جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما۔ اے اللہ تو جب جنت الفردوس میں داخل فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اخیر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ باتیں توحید کے متعلق سے، خاص کر ریاکاری کے تعلق سے رکھنے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ اللہ میرے کہنے میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ میرے کہنے میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرما۔ آپ نے جو بھی سنا ہے، میں نے جو بھی کہا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری قیامت کی نیکیاں ہیں ان نیکیوں میں، اس میزان حسنات میں اس کو داخل فرما۔ اے اللہ ہماری اس نیکی کو آخرت کے لیے رکھ دے، اور اس عمل کو تیری رضا کے لیے خالص رکھ لے۔ آمین یا رب العالمین۔